بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اپنے دن کا سب سے مشکل یا ناپسندیدہ کام صبح سب سے پہلے نمٹا لیں۔ اس کے بعد پورا دن آپ کو بہت ہلکا اور پرسکون محسوس ہوگا۔ گھر کے ہر کمرے میں ایک چھوٹی ٹوکری رکھیں۔ جو چیزیں اپنی جگہ پر نہیں ہیں انہیں اس میں ڈالتے جائیں۔ دن کے آخر میں صرف ایک چکر لگا کر سب چیزیں ان کی جگہ پر رکھ دیں۔ اس سے پورا گھر بکھرا ہوا محسوس نہیں ہوگا۔ بجلی کے پلگ اور کیبل کے سر پر ٹیپ لگا کر نام لکھ دیں تاکہ کبھی کنفیوژن نہ ہو کہ کون سی تار کس چیز کی ہے۔ کسی بھی چیز کو صرف ایک بار ہاتھ لگائیں۔ مثلا جب آپ گھر آئے تو کوٹ کو کرسی پر رکھنے کے بجائے براہ راست ہینگر میں لٹکائیں۔ یہ گھر میں بکھراؤ کو روکنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر کپڑے تہہ کرنا بوجھ لگتا ہے تو ہر چیز کو تہہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھر کے کپڑوں کے لیے الگ الگ ٹوکریاں رکھیں اور انہیں بس ان میں ڈال دیں۔ یہ آپ کے کئی گھنٹے بچائے گا۔ اگر کوئی کام کرنے میں 2 منٹ سے کم وقت لگتا ہے، مثلا کسی کو فون کرنا، برتن دھونا یا کوئی چیز اپنی جگہ رکھنا، تو اسے فوراً کر لیں۔ اس سے دماغ میں یاد رکھنے سے ڈپریشن ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مکروز کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ بندے تو نے لوگوں سے قرض لے کر ان کا مال کہاں اڑایا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں نے اسے لیا تھا لیکن میں اسے کھا سکا اور نہ پی سکا۔ میں اسے پہن بھی نہیں سکا اور یوں ہی برباد نہیں کیا، بلکہ وہ تو سمندر میں ڈوب کر، جل کر، چوری ہو کر یا ٹیکسوں کی ادائیگی میں ضائع ہو گئی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گے کہ میرے بندے نے سچ کہا، میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ آج تمہاری طرف تمہارا قرض ادا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کوئی چیز منگوا کر اس کے میزان عمل میں رکھ دے گی جس سے اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو کر جھک جائے گا اور وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، ٹماٹر کے ساتھ کبھی دودھ استعمال مت کریں اور کیڑے کے ساتھ پانی مت پئیں۔ موٹاپا اور لٹکے پیٹ کو کم کرنے کے لیے سفید زیرہ ایک چٹکی 6 چمچ دہی میں ملا کر استعمال کریں اور چند دنوں میں کمال دیکھیں۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ ہر ہفتے اپنے کنگھوں کی صفائی کر لے، بالوں کا گرنا انتہائی کم ہو جائے گا۔ ایلوویرا چہرے کی خوبصورتی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ ہمارا جسم 30 منٹ میں اتنی حرارت پیدا کرتا ہے کہ 1.5 لیٹر پانی ابالا جا سکتا ہے۔ جوائن کھانا ہضم کرتی ہے اور بھوک بڑھاتی ہے۔ البتہ جوائن کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر چہرے پر زیادہ خشکی ہو تو رات کو زیتون کے تیل میں چند قطرے آرکی گلاب ملا کر لگائیں۔ جلد نرم اور ہائیڈریٹ ہو جائے گی۔ اگر ہونٹ زیادہ پھٹ رہے ہیں تو رات کو شہد اور ناریل کا تیل لگائیں۔ ہونٹ نرم اور گلابی ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی میں نمک اور چند قطرے لیموں ڈال کر ہاتھ بھگوئیں۔ ناخن صاف ہو جائے گی۔ کمر کا درد ہو تو سونے سے قبل کچھ دیر اپنی ٹانگیں اوپر کی جانب کر لینی چاہیے۔ بواسیر کی بیماری سے بچنے کے لیے مولی اور بنے ہوئے چنے کھانے چاہیے۔ اس سے کافی حد تک آرام ملتا ہے۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ مثانہ کمزور ہو جائے تو پانی زیادہ پی لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت میں درد ہے تو آئس کریم نہ کھائیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں بلکہ ٹھنڈا کر کے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی جھریاں غائب ہو جائے گی۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا تک بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے گھٹنوں میں درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ صبح گھاس پر چلنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے کھانے کے بعد سونف اور الائچی چبائیں۔ بدہضمی کی شکایت دور ہو جائے گی۔ اگر نیند نہیں آتی تو رات کو سونے سے پہلے دودھ میں شہد ملا کر پی لیں۔ یہ ذہن کو سکون دیتا ہے اور نیند اچھی لاتا ہے۔ اگر جوتوں سے بدبو آتی ہو تو اس میں بیکنگ سوڈا چھڑک دے، کچھ دیر میں بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر مچھروں سے پریشان ہے تو گھر میں لیموں اور لونگ رکھیں، مچھر دور رہے گے۔ ناظرین، زیادہ دیر تک جاگتے رہنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ بلڈ پریشر والے افراد ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی کا پی لو، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا پانی لگانے سے بال گھنے ہو جائے گے۔
ذہنی کام کرنے والے لوگ گوشت چھوڑ کر سبزیاں زیادہ کھائیں، ذہنی تکن نہ ہوگی۔ ناظرین، سیب کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آئس کریم کھا کر پانی پینے سے آپ کے دانت حساس ہو جائے گی۔ ناشتے کے باہر کام کرنے والی عورت اندرونی طور پر کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ کالے رہتے ہیں۔ ہاتھوں میں پیلاہٹ ظاہر ہو تو یہ بدن میں آئرن کی کمی کی نشانی ہے۔ سونف والا دودھ رات کو سونے سے قبل پی لو، آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے معدے کی بیماریاں قریب نہیں آتی۔ زبان کے نیچے کلونجی کا دانہ رکھ لینے سے ہائی بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت رات کو آنکھوں میں سرما ڈال لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا اور زیادہ کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں خوش اخلاق عورت ہو وہاں نفرت دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ روزانہ کشمش کھانے والوں کی جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ جو لوگ کھانا کھا کر فوری سو جاتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور پیٹ کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ ناظرین، چائے زیادہ پینے والے لوگوں کو جلد کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور مسالے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی سوجن دور کرنے کے لیے لوکی کا سالن بنا کر کھا لیں۔ زیادہ گرم پانی سے مت نہائیں، اس سے بال کمزور ہو جائے گے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ صبح کے وقت ایک ٹماٹر کھاتا ہے اس کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوائی کھا لیا کرو، اس سے دوا جلد اثر کرتی ہے۔ اگر ساری زندگی شوگر سے بچے رہنا ہے تو بازاری مشروبات کا استعمال بالکل کم کر دیں، یہ چیزیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں۔ پیٹ کا درد شروع ہو جائے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ڈال کر پی لیں، تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ شام کو چاول کم سے کم کھائیں، کیونکہ شام کے وقت چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ جو لوگ لکڑی کے آگ پر کھانا بنا کر کھاتے ہیں ایسے لوگ ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔ روزانہ دوپہر کو 3 کیلے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ نہار منہ بادام کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ پانی کم پینے والے انسان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، سبزی کا سالن زیادہ کھانے والے لوگوں میں جسم کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے والے لوگوں کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ معدے کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ سر پر جس جگہ گنجا پن آنے لگے وہاں دھنیا کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، سونف کے دانے روزانہ چبا لینے سے نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھ لیا کریں۔ کچے پیاز کے استعمال سے عورتوں کو ماہواری صاف آتی ہے اور درد میں کمی ہوتی ہے۔ چہرے کا رنگ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بلائی لگاؤ، چہرہ سفید اور گورا ہو جائے گا۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی کے استعمال سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگ کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے پالج کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ کھیرے کا استعمال لازمی کریں۔ چائے کے بعد پانی پینے سے آپ کے دانت کالے ہو جائے گی۔ نیم گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر معدے کی گیس نہ جاتی ہو تو گرین ٹی کا 1 کپ بنا کر پی لو۔ بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو تو اچار کھا لو۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانہ نہایت مفید ہے۔ پیاز کارک نہار منہ پینے سے جسم زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ سیب کا سرکہ ڈال کر پی لے۔ یہ جسم کی اضافی چربی پگھلاتا ہے اور ہاضمہ بہتر کرتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صرف 4 کھجوریں کھانے سے ہر قسم کی کمزوری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سر کے بالوں میں دہی لگانے سے بالوں میں چمک آ جائے گی۔ دودھ میں پانی ڈال کر استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ کاجو کا باقاعدگی سے استعمال شوگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کچے دودھ کو چہرے پر لیپ کرو، چہرے کی جلد خوبصورت اور تازہ نظر آئے گی۔ اگر آپ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ابلا ہوا انڈا کھائیں۔ اگر جسم پر کوئی کیڑا کاٹ جائے تو متاثرہ جگہ پر مولی کا رس لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔
جو لوگ مچھلی زیادہ کھاتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ لہسن روزانہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار کھانے سے بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ نیند کی اور پانی کی کمی بدن کے اندر سٹریس پیدا کرتی ہے۔ فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا بچوں کی ذہنی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ کیڑے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔ گردن کی سیاہی غائب کرنے کے لیے 2 کھانے کے چمچ میدا، 2 کھانے کے چمچ دودھ اور آدھا چمچ لیموں کا رس ملا کر گردن پر لگائیں۔ گردن سفید ہو جائے گی۔ اکثر پھیکی چیزیں استعمال کیا کریں، اس سے بواسیر کبھی نہیں خوف آئے گی۔ کام کے دوران اگر نیند کا غلبہ ہو یا سستی پڑ جائے تو فوراً انگور اور ناشپاتی ایک ساتھ کھا لیا کریں۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو ہمیشہ صدقہ دیتے رہا کریں۔ ناظرین، نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ بواسیر ہونے کی وجہ سے خارش ہو جائے تو بڑی الائچی کھا جائیں، خارش رک جائے گی۔ سر سے جوئیں ختم کرنے کے لیے ادرک پیس کر سر میں ڈال دیں۔ سونے سے پہلے چائے پینے سے گریز کریں ورنہ دماغ کی کمزوری ہو جائے گی۔ اگر بالوں میں خشکی ہو تو دہی میں چند قطرے لیموں ملا کر سر پر لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد دھو لیں، خشکی دور ہو جائے گی۔ اگر جسمانی کمزوری محسوس ہو تو رات کو دودھ میں بادام، انجیر اور کھجور بھگو کر رکھیں اور صبح ناشتے میں کھا لیں۔ اس سے جسم کو توانائی ملے گی۔ پیروں کی انگلیاں پھٹنے سے بچانے کے لیے رات کو گلیسرین اور ہلکی گلاب ملا کر لگائیں۔ چند دنوں میں انگلیاں نرم ہو جائے گی۔ ناظرین، دانتوں کی سفیدی بڑھانے کے لیے بیکنگ سوڈا اور لیموں کا رس ملا کر برش کریں۔ یہ ضدی پلاہٹ دور کرنے میں مدد دے گا۔ اگر آنکھوں میں جلن یا تکن محسوس ہو تو ٹھنڈے ہلکی گلاب میں روئی بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، آنکھوں کو سکون ملے گا۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ گھریلو کیڑوں سے نجات کے لیے کافور اور تیز پات کو پیس کر گھر کے کونوں میں چھڑک دیں، کیڑے مکوڑے دور ہو جائیں گے۔ اگر الماری یا فریج میں بدبو آ رہی ہے تو تھوڑی سی کافی یا بیکنگ سوڈا رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ چائے کے داغ برتنوں سے صاف کرنے کے لیے لیموں کا رس اور نمک ملا کر ملیں، داغ فوراً دور ہو جائے گی۔ ہاتھوں اور ناخنوں کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے زیتون کے تیل میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں، ناخن مضبوط اور چمکدار ہوگی۔ اگر ہاتھوں کی رنگت سیاہ ہو رہی ہے تو دودھ میں چٹکی بھر ہلدی ملا کر لگائیں، ہاتھوں کی رنگت نکھر جائے گی۔ اگر گلے میں خراش یا درد محسوس ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں، گلے کا درد کم ہو جائے گا۔ موسمی بیماریوں سے بچنے کے لیے ادرک، شہد اور لیموں کا قہوہ پینا فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہے تو دہی میں بنا ہوا زیرہ اور کالا نمک ملا کر کھائیں، بھوک کھل کر لگے گا اور نظام ہاضمہ بہترین ہوگا۔ چاولوں کو زیادہ خوشبودار بنانے کے لیے ابالتے وقت پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ڈالیں، چاول کھلے کھلے اور خوشبودار بنے گے۔ چائے کا ذائقہ بہترین بنانے کے لیے پانی میں چائے کی پتی ڈالنے سے پہلے الائچی اور دار چینی ڈالیں، چائے خوشبودار اور مزیدار بنے گی۔ اگر دودھ پھٹنے کا خدشہ ہو تو اسے ابالتے وقت چٹکی بھر بیکنگ سوڈا ڈال دیں، دودھ خراب نہیں ہوگا۔ اگر سبزیاں زیادہ دیر تک تازہ رکھنی ہیں تو انہیں اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں، وہ زیادہ دنوں تک تازہ رہے گی۔ پیاز کاٹنے کے دوران آنکھوں میں پانی سے بچنے کے لیے اسے تھوڑے دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، آنکھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ اگر برتنوں میں چکنائی زیادہ ہے تو دھونے سے پہلے ان پر تھوڑا سا سرکہ لگا کر چھوڑ دیں، چکنائی آسانی سے صاف ہو جائے گی۔ خشک لہسن کی ڈلیا اور جوائن ہم وزن ملا کر پیس لیں اور بڑے سائز کے کپسول میں بھر لیں۔ روزانہ صبح خالی پیٹ 1 یا 2 کپسول سادہ پانی کے ساتھ نگل لیں۔ اس کو روزانہ کا معمول بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول ہمیشہ کنٹرول میں رہے گا۔ اگر پیروں سے زیادہ بدبو آتی ہیں تو نیم کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے پیروں کو دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ کپڑوں میں خوشبو برقرار رکھنے کے لیے الماری میں صابن کا ٹکڑا رکھیں، کپڑے خوشبودار رہیں گے۔ اگر آئینہ دھندلا ہو جائے
تو اس پر سرکہ اسپرے کریں اور نرم کپڑے سے صاف کریں، آئینہ چمک جائے گا۔ اگر گوشت زیادہ سخت ہو تو پکانے سے پہلے اس پر پپیتے کا پیسٹ لگا کر رکھیں، گوشت نرم اور جلدی گل جائے گا۔ سالن کی خوشبو بڑھانے کے لیے آخر میں تازہ دھنیے اور پودینے کے پتوں کا چھڑکاؤ کریں، سالن زیادہ مزیدار بنے گا۔ ناظرین، اگر ہاتھوں میں زیادہ پسینہ آتا ہے تو آر کی گلاب میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر لگائیں، پسینہ کم آئے گا اور ہاتھ خوشبودار رہے گی۔ اگر جسم میں زیادہ گرمی محسوس ہو تو تربوز اور کیلے کا جوس روزانہ پینے سے جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے اور گرمی کم محسوس ہوتی ہے۔ گرمی میں پیروں کی جلن سے نجات کے لیے نیم اور پودینے کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی میں پیروں کو بھگو دے، سکون ملے گا۔ زیتون کا تیل ناپ میں ڈالنے سے موٹاپا ایک ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ اگر کیل محاسو کے نشانات ختم کرنا چاہتے ہیں تو آلو کا رس چہرے پر لگا لیں، چند دنوں میں جلد صاف اور بے داغ ہو جائے گی۔ چہرے پر نکھار لانے کے لیے دہی اور ہلدی کا ماسک ہفتے میں 2 بار لگائیں، جلد چمکدار ہو جائے گی۔ اگر ہاتھوں پر جھریاں آنے لگے تو بادام کے تیل میں شہد ملا کر مساج کریں، جلد نرم اور جوان نظر آئے گی۔ اگر قبض کی شکایت ہو تو رات کو 1 چمچ السی کے بیج پانی کے ساتھ کھائیں، صبح پیٹ صاف ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب کی خواجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانگ بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے، نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔